الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا تھا، جو سخت ترین بے ادبی ہے۔ اس پر ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توریت شریف عطا کی گئی اور اس کے علوم و احکام سکھائے گئے۔ اسی توریت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان بھی تھا، تو اس سے لازم آتا تھا کہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف دعوت دیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر اوپر ذکر کی گئی اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور اگر کتاب اللہ سے مراد توریت ہو تو معنی یوں ہوں گے کہ جب یہودیوں کو توریت کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ توریت ہی ان کے درمیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے، تو وہ توریت سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا، ملت ابراہیم پر۔ وہ کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توریت لاؤ، ابھی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کے شان نزول کی دوسری روایت یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو اس امید پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے کہ شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنسار کرنے کا حکم نہ دیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فیصلے کا دار و مدار توریت پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا، یہ انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ توریت منگوائی گئی اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے توریت پڑھنی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر سنگسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
ترجمہ: یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں۔ آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا 1 ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں۔ یا یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ عمل سے منہ پھیر کر امید کی دنیا میں گھومنے کا انجام ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی کثرت ہے۔ ہمارے واعظین، خطباء اور پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے ہے۔ خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کہ لوگ جری ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا حقیقت شناس کلام سنیے۔ آپ نے کیمیائے سعادت میں تحریر فرمایا ہے، اگر علماء بھی واضح و نصیحت کے بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات و واہیات، بےہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں، جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس واعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا۔ پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے وہ یہی کہتا رہے گا، اللہ عز و جل بڑا رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹھڑی تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع و کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سمجھ آئیں گے۔ تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی لغویات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ کیا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہمارے آج کے معاشرے پر صادق نہیں آتا؟ صدق اللہ العظیم۔